توئے یہ عین متی میم توئے الف عین مطاع یہ اطاعت سے ہے. یہ وہ نہیں ہے جو آپ کے ذہن میں ہے, وہ تے سے ہے. میں بولنا بھی نہیں چاہ رہا ممبر میں. یہ توئے سے ہے. مطیع جو اطاعت کر رہا, مطاع جس کی اطاعت کی جائے. مطیع جو اطاعت کر رہا, مطاع جو اطاعت جس کی جائے. ہم سب مطیع ہیں, اللہ مطاع ہے, اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے. اور اب پورے قرآن کی آیات کو دیکھتے ہوئے چلے جائیے تو اطاعت کے معاملے میں آپ کو قانون یہ ملے گا, وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. رسول کون؟ یہاں رسول کون مراد ہے؟ یا مصطفیٰ مراد ہے. جس نے مصطفیٰ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. دیکھیے اس آیت میں اللہ نے استثنا یا بریکٹ نہیں لگایا. علل اعلان مطلق اعلان ہے قرآن کا قیامت تک کے لیے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اس میں کہیں بھی یہ بیان قرآن میں موجود نہیں ہے کہ صبح میں رسول کی اطاعت کرنا, شام میں نہ کرنا, دل میں کرنا, رات میں نہ کرنا, اول میں کرنا, آخر میں نہ کرنا. یا آج اگر میں حیات محبوب الہی کو تقسیم کر دوں دو حصوں میں کہ یہ اس کے ذاتی کام ہے, یہ رسالت ہے, تو کہیں بریکٹ آیت میں لگا ہوا اس میں اطاعت کرنا, اس میں نہیں کرنا. نہیں, مطلق اطاعت ہے رسول کی. جو کہہ دے اس میں اطاعت ہے, جو کر لے اس میں اطاعت ہے. تو اللہ نے اپنے حبیب کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے. اگر حبیب کی محبوب الہی کی حیات میں یا زندگی میں کہیں کوئی ذرا سا بھی خطا کا معاذ اللہ پہلو ہوتا تو کسی صورت یہ اطاعت اللہ کی اطاعت نہ ہوتی. اس لیے کہ اگر آپ یہ کہیں, یہ میرے بزرگ بیٹھے, میں خرد ہوں, چھوٹا ہوں ان سے, یہ کہیں کہ جس نے کمال صاحب کی بات مانی اس نے میری بات مانی, اور کمال صاحب بات منوانے میں اپنی مرضی میں لے گئے اور وہ ان کی مرضی کے خلاف ہوا, تو اس کا مطلب یہ ہے رسول قیامت تک کوئی کام ایسا نہیں کرے گا, کر سکتا تو ویسے یہ کرے گا ہی نہیں, جو رضائے الہی کے خلاف ہو, جو منشائے پروردگار کے خلاف ہو. اس لیے کہ اطاعت, اس کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے اور یہ کلیہ ہے. تو اب اطاعت کا مرحلہ یہ ہے, میں نے جمادی الثانی کی مجلسوں میں لاہور میں جو احباب وہاں موجود تھے, اگر کوئی صاحب تو ان کو یاد ہوگا, میں نے کہا تھا 22 مقامات قرآن میں وہ ہیں جہاں اللہ نے مصطفیٰ کو خلائق کے پلے میں رکھنے کے بجائے اپنے پلے میں رکھا ہے. 22 مقامات قرآن میں وہ ہے جہاں خدا نے اپنے پلے میں رکھا ہے. یہ اپنے پلے میں کیا رکھا ہے, اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنے پلے میں رکھا ہے؟ اپنے پلے میں رکھا کا مطلب یہ ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اطاعت کرو اللہ کی,
اطاعت کرو رسول کی، تو تم سب مطیع ہو، وہ دو مطاع ہے۔ ابھی رسول میں بات کر لیجیے، تم سب مطیع ہو، پوری کائنات مطیع ہے، رسول کو اطاعت کرنے والوں میں نہیں رکھا، رسول کو اس میں رکھا جس کی اطاعت ہو رہی ہے، اپنے بننے میں۔ 22 مقامات سارے اس وقت نہیں گنواؤں گا، وہ میں 5 مجلسوں میں گنوا چکا ہوں، مجھ سے نہیں دہرانا۔ قرآن مجید نے جتنے 22 مقامات رکھے ہیں جس میں اپنے پلے میں رکھا ہے محبوب کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ خلائق کو الگ کر دیا، محبوب کو الگ کر دیا۔ جب اللہ نے ہی 22 مقامات اطاعت سمیت میں اپنے پلے میں رکھ لیا اور پوری خلائق کو الگ کر دیا، مصطفیٰ کو الگ کر دیا، تو میں کس منہ سے کہوں وہ ہم جیسا ہے؟ سلامات بھی بھیجیے بدل آواز۔ جیسا ہے اس لیے کہ اللہ نے مجھے مطیع بنایا ہے اور اس کو وہ بنایا ہے جس کی میں اطاعت کروں گا۔ سارے مقامات اس وقت نہیں گنوا رہا، ایک آج سن لیجئے۔ 22 مقامات ہیں جہاں اپنے پلے میں رکھا ہے، خلائق کو الگ کر دیا۔ ان 22 مقامات میں سے ایک اطاعت ہے، ایک رضا ہے، ایک فضل ہے، ایک ہجرت ہے، جہاں اپنے پلے میں رکھا ہے۔ آپ کے لیے اس وقت صرف ایک پہلو عرض کر رہا ہوں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، تو تم کو الگ رکھا ہے، رسول کو اپنے بدلے میں رکھا ہے۔ اگر بات پہنچ رہی ہے تو اگلا جملہ کہوں، تمہارا ولی اللہ ہے تو تم کو الگ رکھا ہے، رسول کو اپنے بدلے میں رکھا ہے۔ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اپنے بدلے میں جہاں رسول کو رکھا ہے وہی علی کو رکھا ہے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے، توجہ کیجیے گا، جب قرآن کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اب تیسرا لفظ آتا ہے قول اللہ، جس پر اس وقت میں ابھی بات نہیں کر رہا، ذرا پہلے اطاعت سن لیجیے۔ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی۔ آج کا بچہ اگر یہ سوال کر رہا ہے کہ قرآن نے کس کی اطاعت بتائی ہے، یہ تو بتا دیا، لیکن کیا قرآن نے یہ بھی بتایا کس کی اطاعت نہیں کرنا؟ قرآن نے یہ تو بتایا ہے کہ کس کی اطاعت کرنا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کس کی اطاعت نہیں کرنا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن یہ نہ بتائے کہ کس کی اطاعت نہیں کرنا؟ حالانکہ اطاعت کے مفہوم کو سمجھنے کے بعد جب رسول کا نام آ گیا تو یہ بحث ختم ہو جانی چاہیے تھی، یہ سوال نہیں اٹھنا چاہیے تھا
لیکن اللہ بشر کی نفسیات کا خالق ہے، اسے بھی پتا ہے، اس لیے اس نے قیامت تک کے لیے قرآن میں ایک فہرست رکھی ہے کہ کس کی اطاعت نہیں کرنا۔ آپ کے وہ فہرست کیا ہے؟ دو مقامات ہیں، ایک ہے سورہ نور والقلم، دوسرا ہے سورہ احزاب۔ اب گنیے میرے ساتھ، فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، جھوٹوں کی اطاعت نہیں کرنا۔ قرآن ہے، فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، جھوٹوں کی اطاعت نہیں کرنا۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ خبردار، قسمیں، بہت قسمیں اٹھانے والے کی اطاعت نہ کرنا۔ اللہ حلف سے، بہت قسمیں اٹھانے والے کی اطاعت نہ کرنا۔ مہیل، ایسے شخص کی اطاعت نہ کرنا کہ جو بدخو ہو، بدگو ہو۔ حماس، عیب جو کی اطاعت نہ کرنا۔ مشاء بنمیم، چغلخور کی اطاعت نہ کرنا۔ ملاء للخیر، خیر سے روکنے والے کی اطاعت نہ کرنا۔ معتد، حد سے گزر جانے والے کی اطاعت نہ کرنا۔ اسیم، الف سے یہ بھی، گنہگار کی اطاعت نہ کرنا۔ بڑا ٹھنڈا ٹھنڈا سن لیا آپ نے، گنہگار کی اطاعت نہ کرنا۔ عتل، بزداد کی اطاعت نہ کرنا۔ بعد ذالک زنیم، جس کے باپ کا پتہ نہ ہو اس کی اطاعت نہ کرنا۔ قرآن ہے، قرآن ہے۔ یہ سورہ نور والقلم ہے۔ پھر اس پر پوری سن لیجیے، پھر بات کرتا ہوں۔ یہاں یہ کہا، سورہ احزاب میں کہا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کافر اور منافق کی اطاعت نہ کرنا۔ آپ کو پریشانی نہ ہو اس بات پر، یا کوئی سوال نہ اٹھے کہ بھئی کافر کی اطاعت، تو کافر تو باہر کا ہے، کافر باہر کا ہے، کافر وہی ہے جس نے کلمہ نہیں پڑھا، روک دیا کافر کی اطاعت سے۔ لیکن منافق باہر نہیں ہے، اس لیے کہ منافق تو کہتے ہی اس کو ہے کہ کلمہ پڑھا ہے مگر ایمان پہ نہیں ہے۔ اچھا، پتہ نہیں لوگ منافق کا لفظ سن کے گھبرا کیوں جاتے ہیں؟ قرآن میں سورہ منافقون موجود ہے، قرآن میں سورہ منافقون موجود ہے۔ اب روک لیا آپ نے۔ روز جمعہ، نماز جمعہ میں ایک رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھا جاتا ہے یا نہیں؟ ہے، پڑھا جاتا ہے۔ اب اگر بات آ ہی گئی ہے تو ایک حدیث سن لیجیے، اور حدیث بھی صحیح ستہ کی ہے، صحیحین کی ہے، صحیح مسلم کی ہے۔ حدیث کیا ہے کہ بہت زمانہ گزرا علی کے بعد زمانہ گزرا، تو اس وقت حاکم شہر سے باہر تھا۔ اصحاب پیغمبر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ تھے، حیات تھے۔ تو حاکم لے جاتے ہوئے
کہا کہ جمعے کی نماز، صحیح مسلم، جمعے کی نماز حضرت ابو ہریرہ پڑھائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعے کی نماز پڑھائی۔ جب جمعے کی نماز پڑھائی اور لوگوں نے پیچھے پڑھی اور حاکم مدینے کا واپس آیا شہر کا، تو اس سے لوگوں نے کہا کہ ابو ہریرہ نے، حضرت ابو ہریرہ نے جن کو تم کہہ گئے کہ وہ نماز پڑھائیں گے، انہوں نے وہ پڑھائی ہے جو علی پڑھاتے تھے۔ انہوں نے نماز جمعہ کی رکعتوں میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھی ہے، انہوں نے وہ پڑھائی ہے جو علی پڑھاتے تھے۔ حاکم نے جا کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ نے وہ پڑھائی ہے جو علی پڑھاتے تھے؟ کہنے لگے میں نے تو وہ پڑھائی ہے جو نبی پڑھاتے تھے۔ سورہ موجود ہے، اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیں گنا آپ نے، مکذبین جھوٹوں کی اطاعت نہ کرنا، گلیے فلا تطع کل حلاف مہین، حلاف قسمیں اٹھانے والے، کثرت سے قسمیں اٹھانے والے کی اطاعت نہ کرنا، مہین بدخو کی اطاعت نہ کرنا، بدگو کی اطاعت نہ کرنا، حماز عیب جو کی اطاعت نہ کرنا، مشائم بنمیم شغل خور کی اطاعت نہ کرنا، ملائن للخیر غیر سے روکنے والے کی اطاعت نہ کرنا، معتد حد سے گزرنے والے کی اطاعت نہ کرنا، عتل بعد ذالک زنیم بس ذات کی اطاعت نہ کرنا، اس کی اطاعت نہ کرنا جس کے باپ کا پتہ نہ ہو۔ اور پھر سورہ احزاب نے کہا کافر کی اطاعت نہ کرنا، منافق کی اطاعت نہ کرنا۔ پورے اسلامی معاشرے کو اللہ نے کتنے لوگوں کی اطاعت سے روکا؟ یہ بھی سن لیجیے، چلیے یہ بھی پہلے بتا دوں کہ آیتیں کس کے لیے آئی۔ یہ پورا ایک گروہ ہے، سارے مفسرین نے لکھا، امام قرطبی، امام سعدی، امام غازل بغدادی، علامہ ابن کثیر، سب نے لکھا، ساری تفسیروں میں موجود، تفسیر ابن عاشور تک سب علماء، تفسیر مصر کے علماء، تفسیر وسیع تک دیکھ لیجیے آپ، سب کیا ایک ہی بات ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ کچھ نام ہے، اخلص بن شریح، ولید بن مغیرہ، یہ آیتیں کتنی مذمت پہ آئی سورہ نور والقلم کی۔ ولید بن مغیرہ، اخلص بن شریح، اسود بن عبد یغوث، ابو جہل، یہ ان کی مزاج اور عادتوں کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، لیکن قیامت تک کے لیے یہ بتا دیا کہ کتنے قسم کے کس طرح کے لوگوں کی اطاعت نہ کرنا۔ ہاں ایک لفظ آیا ہے اس میں شاید لوگوں کو پریشانی ہو تو میں وہ بھی سنا دوں آپ کو۔ صحیحین میں، صحیح ستہ میں کچھ چیزیں مشہور ہیں لیکن لوگوں کو علم نہیں ہے۔ عالم اسلام میں بھی وہ چیزیں اسی طریقے سے ہیں، نظر اگر نہیں گئی کسی کی تو اسے علم نہیں ہوتا۔ صحیح ستہ میں بھی علماء اہل سنت کا بھی، مفسرین کا بھی حدیث یہی ہے، زنیم، زنیم، زید نون یہ بھی، جس کا ترجمہ قرآن کے ترجمہ کرنے والوں نے کیا ہے اردو زبان میں کہ جس کا باپ نہ ہو، جس کے باپ کا پتہ نہ ہو، اس کی اطاعت نہ کرنا۔ اچھا، زنیم کا عربی زبان میں ترجمہ ہے نسیق، لام صاد یہ کاف نسیق، یہ عربی زبان کا ترجمہ ہے۔ اور اس لفظ سے یاد رکھیے مطلب یہی ہے، اردو میں وہی مطلب ہے، نسیق کا بھی وہی مطلب ہے، زنیم کا بھی وہی مطلب ہے، یعنی جس کے باپ کا پتہ نہ ہو، یا دوسرے لفظوں میں جو نکاح سے پیدا نہ ہوا ہو، دوسرے لفظوں میں جو نکاح سے پیدا نہ ہوا ہو تو اس کی اطاعت نہ کرنا۔ تیسرے لفظوں میں جس کا شجرہ ہے، وہ شجرہ اچھا نہیں ہے، نسب اچھا نہیں ہے، تو باقاعدہ طور پر پیغمبر کی حدیثیں ہیں کہ ایسا شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ حدیث کیوں آئی کہ ایسا شخص جنت میں نہیں جا سکتا؟ سخت حدیثیں امام قرطبی نے جو حدیث لکھی ہے ان میں تو یہ تک حدیث رسول کی لکھی ہے کہ وہ نہیں جا سکتا، اس کی اولاد نہیں جا سکتی، اس کی اولاد کی اولاد نہیں جا سکتی۔
رسول نے کہا کہ اگر بغیر نکاح کے پیدا ہوا ہے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا، جنت اس پہ حرام. اور یہ لفظ نصیب یہ آپ کو نہج البلاغہ میں بھی ملے گا. مولا نے ایک مقام پر ایک مکتوب پہ اپنے خط میں کہا وَلَا الْمُهَاجِرُ كَالطَّلِيقِ وَلَا السَّرِيقُ كَالنَّسِيقِ. مولا نے فرمایا آزاد کردہ اس جیسا نہیں ہو سکتا جس نے ہجرت کی ہو، اور وہ جس کے باپ کا پتہ نہ ہو وہ اس جیسا نہیں ہو سکتا جس کا نسب پاکیزہ ہو. یہ علی بول رہے. تو قرآن کی آیتوں میں اور پیغمبر کی حدیثوں میں اور عالم اسلام کے متفق علیہ طور پر یہ بات ہے کہ اگر باپ کا پتہ نہیں ہے تو جنت میں نہیں جا سکتا. اب ایک معاملہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک معاشرے میں ایک آدمی دوسرے آدمی کے بارے میں ایک گوشہ درمیان میں آ گیا، اسے عرض کر رہا ہوں، ایک آدمی دوسرے آدمی کے بارے میں نہیں جانتا، اس لیے معاشرے میں تو شاید اس پہ گفتگو نہ ہو سکے، لیکن مسئلہ ہے جنت کا کہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور رسول نے کہا جنت اور جہنم تقسیم کرنے والا ہے علی. تو پھر مان لو علی کو سب کے شریعت پتہ ہے. خبردار اس کی اطاعت نہ کرنا، خبردار اس کی اطاعت نہ کرنا، خبردار اس کی اطاعت نہ کرنا. قیامت تک آپ کے ہمارے پاس قرآن حجت ہے، اور قرآن نے روک دیا. ایک طرف کہا رسول کی اطاعت کرنا، دوسری طرف پوری فہرست گنوا دی میں نے آپ کو، پوری فہرست دی ہے کہ اس کی اطاعت نہ کرنا، اس کی اطاعت نہ کرنا، اس کی اطاعت نہ کرنا. اب میں ہاتھ جوڑ کے مقام تفصیل پر ایک فکر آپ کے حوالے کروں اور منزل پر آگے بڑھ جاؤں. جب قرآن اطاعت کی منزل پر یہ پوری فہرست دے رہا ہے تو اگر کبھی مقام تفسیر پر یہ بحث چھڑ جائے، توجہ، یہ بحث چھڑ جائے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی، اور کہیں پر یہ نظریہ قائم ہو بعض مفسرین میں یا بعض لوگوں میں کہ اولی الامر سے مراد ہر بادشاہ ہے، ہر حاکم ہے، تو اب قیامت تک جو بھی حاکم و بادشاہ ہوتا رہے وہ اولی الامر ہے. اولی الامر کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے اور اس فہرست کی اطاعت حرام کی ہے. ایک بات طے ہے، اولی الامر کوئی بھی ہو اس فہرست میں سے نہیں ہو سکتا. اطاعت کا قانون پہنچ رہا ہے. اب دوسری بات اس کو بھی سمجھ لیجیے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. آج تقریر جہاں رک جائے گی کل یہی سمجھ ہوتا ہے. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ پہ کسی کی اطاعت واجب نہیں ہے. کائنات اللہ کی بتی ہے. اب دوسرا نام ہے رسول کا. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی. رسول پر کسی کی اطاعت واجب نہیں، رسول پر سب کی اطاعت کرا رہا ہے، لیکن اللہ کی اطاعت واجب ہے. رسول پر سب کی اطاعت حرام ہے، اللہ کی اطاعت واجب ہے. ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیے یہ گلا کوئی نہ کرے کہ کچھ تقریریں مشکل ہو رہی ہیں. مجھ سے دو سال سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ مشکل تقریریں کرنے لگے. میں نے کہا مجھے بتائیے کسی یونیورسٹی اسکول کالج میں کسی اسٹوڈنٹ نے جا کے اپنے
یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن سے یا کالج کی ایڈمنسٹریشن سے یا اسکول کی ایڈمنسٹریشن سے کبھی یہ کہا ہے کہ ہماری کلاس میں جو سر لیکچر دینے آتے ہیں وہ مشکل باتیں کرتے ہیں؟ کبھی شکایت کی ہے؟ آپ ان کا تبادلہ کر دیجئے اور ہمیں کوئی ایسا پڑھانے والا دے دیجیے جو آسانی سے پڑھاتا ہو، تو شاید وہ ایڈمنسٹریشن کہے کہ ہم آپ کا ہی تبادلہ کیوں نہ کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقام تعلیم پر مشکل کی شکایت نہیں کی جاتی۔ جب دنیا کی تعلیم میں کوئی مشکل کی شکایت نہیں کرتا تو یہاں تو مشکل کشا کا ذکر ہے۔ جو مطالب اس وقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کو محفوظ کریں میرے نوجوان دوست اور بچے۔ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو اولے الامر کی۔ اللہ کسی کی اطاعت نہیں کرتا، کائنات اس کی مطیع ہے۔ رسول کسی کی اطاعت نہیں کرے گا، سب کی اطاعت رسول پر حرام ہے، لیکن اللہ کا مطیع ہے۔ تو ترتیب سمجھ میں آئی؟ اب تیسرے درجے پر لفظ آ رہا ہے اولے الامر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولے الامر صرف اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، کسی اور کی نہیں۔ کہہ گیا جو کہنا، اولے الامر صرف اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، کسی اور کی نہیں۔ اسی لیے کسی بھی مقام پر کتاب خدا اور سنت رسول کے ہوتے ہوئے اولی الامر کے آگے صرف کتاب خدا اور سنت رسول ہی ہوگی، وہ کسی کی اطاعت نہیں کرے گا۔ تو اولی الامر پابند ہے صرف اس کا، اور جس کو یہ بات سمجھنا ہو، اگر اسے کہیں سے سمجھ میں نہ آئے تو وہ حضرت مسلم اور حضرت ابو الفضل عباس کی زیارت کو اٹھا کے پڑھے۔ اب یہ اس میں کیا ہے؟ دونوں کی زیارت پہ ایک فکرہ ہے، دونوں کی زیارت ہے، اور وہ مشترک ہے۔ 8 چیزیں مشترک ہے جناب مسلم اور جناب عباس کی زیارت ہے۔ اس میں ایک فکرہ ہے، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین والحسن والحسین۔ تقریر رک رہی ہے اس پر۔ المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین والحسن والحسین۔ عباس اور مسلم کا اسٹیٹس یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، امیر المومنین کی اطاعت کرنے والے ہیں، حسن کی اطاعت کرنے والے ہیں، حسین کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جناب، اگر کسی کے ذہن میں سوال آئے جناب سیدہ کا نام کیوں نہیں ہے، تو اس سوال کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اور علی کا ذکر آ گیا۔ تو اب ذرا پتا اطاعت کا معاملہ سمجھ لیجیے گا۔ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، امیر المومنین کی اطاعت کرنے والے ہیں، حسن کی اطاعت کرنے والے، حسین کی اطاعت کرنے والے۔ یہ 4-5 نام آپ کے آگے جب آ گئے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ بس مسلم اور عباس کا اسٹیٹس سمجھ لو۔ عباس اور مسلم کی زمانے میں حیثیت یہ ہے کہ وہ اللہ کا مطیع ہے، رسول کا مطیع ہے، علی کا مطیع ہے، حسن کا مطیع ہے، حسین کا مطیع ہے۔ اب اس کے بعد کائنات میں کوئی ہستی نہیں ہے جس کی اطاعت عباس کرے۔ کہہ رہے ہیں جو کہنا، سوچتے رہیے گا۔ اس کے بعد کائنات میں کوئی ہستی نہیں ہے کہ جس کی اطاعت عباس کرے یا مسلم کرے۔ تو یہ ترتیب جب آ رہی ہوتی ہے تو اس ترتیب کا یہی مطلب ہے، نہ عباس نہ مسلم اب اس کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں کریں گے۔ تو اب واپس چلیے، بالکل اسی طریقے سے ترتیب ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اللہ کسی کی اطاعت نہیں کرے گا، رسول اللہ کا مطیع ہے، اور اولی الامر رسول اور اللہ کا مطیع ہے، وہ کسی کی اطاعت نہیں کرے گا۔ یعنی اطاعت کے مقام پر اللہ نے پابند کر دیا اس سطح پر کہ جہاں حد ختم ہو گئی،
اس لیے کہ سارا مسئلہ اطاعت میں ہی ہے. اطاعت ہی ہر انسان کو تقریر ختم ہو رہی ہے. اطاعت ہی ہر انسان کو انجام سے دوچار کرتی ہے. یہ جنت میں لے جاتی ہے یا جہنم میں لے جاتی ہے. خطبے کے باقی سارے جملے آنے والی تقریروں میں پڑھوں گا. رات کو میں نے صبر کے عنوان سے کالی کوٹھی میں امیر المومنین کے خطبے سے کچھ جملے سنانے کی سعادت حاصل کی تھی. کل کی تقریر آپ کے حافظے میں یہاں کی محفوظ ہوگی. میں متصل ہو رہا ہوں اور کل یہی سے آگے بڑھ جاؤں گا. علی نے ایک جملہ کہا ہے, وہ جملہ سنیے اور مجھے اجازت دیجیے. علی نے خطاب کرتے ہوئے مجمع سے کہا, اگر تم میری اطاعت کرو گے تو میں تمہیں جنت کے راستے پہ لگاؤں گا. اگر تم میری اطاعت کرو گے تو میں تمہیں جنت کے راستے پہ لگاؤں گا. اور راستے دو ہی ہیں. کل کہا تھا کہ اماموں کی دو قسمیں ہیں, یدعون الی النار یہدون بامر اللہ, جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے. ایک وہ جو جہنم کی طرف لے جاتے. علی نے دروازہ بند کر دیا. علی نے کہا میری اطاعت کرو گے تو میں تمہیں جنت کی طرف لے جاؤں, جنت کے راستے پہ لگاؤں, جنت کے راستے پہ لگاؤں. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی اطاعت جو کرتا ہے علی اسے راستے پہ لگاتے ہیں. راستے پہ لگانے کا مطلب سمجھ لیجیے گا, بات تقریر تو تمام ہو چکی. راستے پہ لگانے کا مطلب یہ کہ پھر بھٹکنے نہیں دیتے. کہہ گیا جو پہلا, پھر بھٹکنے نہیں دیتے. اور اگر اس عنوان سے کبھی گفتگو رہی تو صرف نہج البلاغہ سے امیر المومنین کے اقوال پہ بات ہو سکتی ہے کہ میرے مولا نے کہاں کہا ہے اور کیسے کیسے ضمانت لی ہے کہ بھٹکنے نہیں دیتے. تو مقام اطاعت یہ ہے. اور علماء اہل سنت کے ہاں لاتعداد حدیثیں موجود ہیں. امام احمد بن حنبل نے بھی نقل کی, میر متقی علی ہندی نے کنز العمال میں بھی نقل کی, اور دیگر کے ہاں بھی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا اگر تم علی کو رہبر بناؤ گے, ہادی بناؤ گے, اگر تم علی کو ہادی بناؤ گے تو وہ تمہیں ہدایت کرے گا اور منزل مقصود تک پہنچا دے گا. لیکن اس میں یہ فکرہ بھی ہے کہ پیغمبر نے کہا مگر تم ایسا نہیں کرو گے. اور یہ قیامت تک کے لیے, یہ قیامت تک کے لیے علماء اہل سنت کا بھی حدیث ہے. المطیع اطاعت کرنے والا. عباس اور مسلم کی تعریف جن لفظوں کے ساتھ امام صادق لکھی اس میں ایک لفظ ہے مطیع. ایسا مطیع ہے, آخری جملہ, ایسا مطیع ہے کہ ابھی دربار میں داخل ہو رہے ہیں اور مشکل کس کے لایا گیا ہے. ایسے میں کہا امیر کو سلام کرو تو کہا مالی امیر سوال حسین, میرا کوئی امیر نہیں ہے حسین کے سوا, میرا کوئی امیر نہیں ہے. شرح کر چکا ہوں, شرح اس وقت نہیں کرنا. ایک سوال ضرور آپ سے پوچھ لوں جو آپ سے نہیں پوچھا, کہیں اور شاید ذکر کیا ہے میں نے کبھی, اور وہ یہ کہ مالی امیر سوال حسین. مسلم نے کہا میرا کوئی امیر نہیں ہے حسین کے سوا. کہنے والے نے کیا کہا, امیر کو سلام کرو. میں پوچھ لوں اس بھرے ہوئے کوفے کے دربار سے کہ ایک مشک بازو کسا ہوا رسیوں سے قیدی آیا ہے, اگر یہ امیر کو سلام نہ کرے گا تو امیر کی عمارت پہ کیا فرق آ جائے گا؟ حاکم کی عمارت پہ اور اقتدار پہ کیا فرق آئے گا؟ تو کیوں چاہا کہ سلام کرے مسلم؟ اسٹیٹس کی وجہ سے مسلم کے اسٹیٹس کیا ہے؟ سفیر حسین. اگر آج سفیر حسین نے امیر کو سلام کر دیا تو امیر کی عمارت الڈوز ہو جائے گی. مسلم نے کہا میرا کوئی امیر نہیں ہے.
میں اس عبارت کو انڈوز نہیں کروں گا، میرا کوئی امیر نہیں ہے سوا حسین کے۔ لہجہ دیکھیے، اور لائے اس وقت گئے کہ دن ڈھل رہا، سورج ڈوب رہا، پورا دن جنگ لڑی ہے، اور جنگ بھی ایسے لڑی ہے کہ کوفے کی تنگ گلیوں میں فجر سے عصر تک پیاسا لڑا۔ کوفے کی تنگ گلیوں میں فجر سے عصر تک پیاسا لڑا۔ کربلا میں کھلے میدان میں فجر سے عصر تک 72 لڑے۔ کوفے کی گلیوں میں اکیلا مسلم لڑا۔ تلواریں ہی سامنے سے نہیں چل رہی ہیں، چھتوں سے پتھر پھینکے جا رہے، کھولا ہوا گرم پانی پھینکا جا رہا، مگر مسلم کے حوصلے کا یہ عالم ہے کہ مسلم مسلسل لڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے۔ مسلم کوفے میں اکیلے نہیں آئے تھے، مسلم کے ساتھ 2 بچے بھی تھے۔ صاحبان اولاد، خدا آپ کی اولاد کی خوشیوں سے کلیجے ٹھنڈے رکھے۔ مسلم اپنے 2 بچوں کے ساتھ آئے، کوفے کی بھیڑ میں وہ بچے بچھڑ گئے، اور مسلم نے اس وقت کوفے والوں کو یہ پیغام دیا کہ جب مسلم کو دارالامارہ پہ لایا گیا، تاریخ تو آپ کو یاد ہے نا، ذی الحجہ کی 9 تاریخ، عید سے 1 دن پہلے کا دن۔ اگلے روز عید کی تیاریوں کے لیے کوفے کے بازاروں میں بڑی بھیڑ تھی، لوگ اپنے بچوں کے ساتھ عید کی خریداریوں میں مصروف تھے۔ جب مسلم کو بام پہ لایا گیا تو مسلم نے دارالامارہ کے بام سے کوفے کی گلیوں کی طرف دیکھا تو دیکھا بڑا مجمع ہے، بڑی بھیڑ ہے، آواز دی، کوفے والوں اپنے بچوں کے ساتھ کل عید مناؤ گے؟ میں بھی اپنے 2 بچوں کے ساتھ آیا تھا، اگر کہیں مل جائیں تو انہیں نبی کے روضے پہ پہنچا دینا۔ اور یہ کہہ کر مسلم نے ایک سمت کا رخ کیا، جس سمت کا رخ کیا اس سمت میں حسین راستے میں ٹھہرے ہوئے تھے، خیمے کے باہر کرسی پہ تشریف فرما تھے۔ مسلم نے یہ دائیں ہاتھ کی کلمے کی انگلی انگشت مبارک جسے اٹھا کے آپ کے یہاں زیارت پڑھنے کا حکم ہے، یہ سیرت مسلم ہے۔ مسلم نے ادھر رخ کیا جدھر حسین تھے، آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ یہ کہنا تھا، حسین کرسی سے اٹھ گئے، وعلیکہ السلام اخی مسلم، بس اتنا کہا۔ ابو الفضل عباس نے کہا، آقا کوئی مسلم کی خبر آئی ہے؟ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ آقا کوئی مسلم کی خبر آئی ہے؟ حسین نے عباس کے شانے کو تھاما، روتے ہوئے عباس کو لے کر ایک مرتبہ خیمے میں آئے، اور خیمے میں آ کر زینب سے کہا، زینب ذرا مسلم کی بیٹی کو تو بلانا، ذرا مسلم کی بیٹی کو تو لانا۔ جب مسلم کی بیٹی آئی تو دست شفقت رکھا، مسلم کی بیٹی کے سر پہ دست شفقت رکھا۔ ارے وہ بھی حسین کی بھتیجی ہے۔ کہا چچا آپ کی شفقت میں کلام نہیں ہے، لیکن آج کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، اللہ میرے باپ کی خیر کرے، اللہ میرے باپ کی خیر کرے۔ اتنا کہنا تھا کہ حسین نے کہا، زینب ذرا وہ گوشوارے تو لانا، وہ بھلتے تو لانا
جو ہم نے رکھوائے تھے وہ بلنے لائے گئے، ایک بار پہلائے۔ بنی ہاشم میں یہ طریقہ تھا کہ جب باپ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا تو اپنی بیٹیوں کے لیے گوشوارے لاتے تھے، انہیں پہناتے تھے، اور باپ مر جائے اور بچی یتیم ہو جائے تو چچا گوشوارے پہناتا تھا۔ باپ حسین نے مسلم کی بیٹی کو یتیم ہونے پر گوشوارے تو پہنائے۔ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا سکینہ کو محبت میں پہناؤ گے تو مگر تمہارے بعد تماچے مار کے خدا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا تمہاری آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ میں نے اس وقت بات کی منزلیں تمہیں پہلے اس لیے سنا دی کہ کچھ منزلیں عرض کرنا ہے۔ رات خیمہ سادات میں ایک فقرہ کہا تھا، آج تک ممبروں سے یہی سنتے آئے ہو، دو مظلوم ایسے ہیں آل محمد میں، اہل بیت میں، دو مظلوم ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، اور وہ ظلم معلوم ہے کیا ہے؟ وہ ظلم یہ ہے کہ ان کے لاشوں کو دارالامارہ کی بلندی سے گرایا گیا۔ وہ دو مظلوم ہے۔ وہ دو مظلوم کون ہے؟ ایک تمہارا نواں امام تقی جواد ہے جس کے لاشے کو دارالامارہ سے گرایا گیا، ایک عقیل کا بیٹا مسلم ہے۔ یہاں تک تو شہرت ہے، یہاں تک مقاتل و تاریخ کا بیان ہے، لیکن علماء اہل سنت میں امام وطواق نے کوفے اور کربلا کے حالات لکھتے ہوئے یہ جملہ لکھا ہے، اور مجھے نہیں معلوم آپ یہ فقرہ کیسے سنیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ شہرت تو یہی ہے کہ قتل کیا گیا اور پھر گرایا گیا، لیکن مسلم کو گرایا پہلے گیا، قتل بعد میں۔ کرے، خدا تمہاری آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ مسلم کو گرایا پہلے گیا، قتل بعد میں کیا گیا، اس تو خاچور ہو گئے، اور اس کے بعد یہ ظلم ہوا کہ عید کے دن غریب کے لاشے کے پاؤں میں رسیاں باندھ کے گلی گلی پھرایا۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ کوفے والوں سے کہا تھا نا، کوفے والوں میں اپنے دو بچوں کے ساتھ آیا تھا، میں سارا مقتل نہیں پڑھوں گا، کچھ جملے سن لو۔ میں اپنے دو بچوں کے ساتھ آیا تھا، وہ دو بچے جب حارث کے ہاتھ آئے، ایک گھر سے جب حارث کے ہاتھ آئے تو صاحبہ اولاد خدا آپ کی اولاد کی خوشیوں سے کلیجے ٹھنڈے رکھے۔ مقتل کے فتنے یہ ہے کہ آدھی رات کا وقت تھا، جس گھر میں بچے پہنچے تھے وہ عورت تو مہربان تھی، اور اس نے مسلم کے بچوں کو جال کر یہ سمجھ کر کے مسلم کے بچے ہیں رکھا تھا، لیکن اس کے گھر میں پلا ہوا ایک ایسا تھا جس نے خبر کر دی، اور پھر جب حارث آیا ہے تو یہ آدھی رات کا وقت تھا، اور اس سے ذرا پہلے بچوں نے کھایا بھی کچھ نہیں، پانی بھی نہیں پیا، مصلے بچھے ہوئے تھے، رات عبادت میں گزری، لیکن کچھ لمحے کے لیے جب خواب آیا اور بچے جاگے تو بچوں نے ایک دوسرے سے کہا، بھائی کیا جو تم نے دیکھا وہی ہم نے دیکھا؟ ہاں، ابھی دادا علی آئے تھے اور کہہ رہے تھے ہم تم نے اور کہہ رہے تھے ہم تمہیں لے آئے ہیں۔ وہی وقت تھا جب وہ چراغ لے کے ڈھونڈتا ہوا آیا اور آوازیں پائی تو مسلم کے بچوں کو لے کے چلا، لے کے بازو پکڑ کے نہیں، زلفوں سے کھینچتا ہوا لے کے چلا، آدھی رات تک درخت کے ستون سے باندھ کے رکھا، صبح کو فرات کے کنارے لے کر آیا، اور جب تلواریں کھینچی
نازل کرے، خدا تمہاری آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ عزادارو مجھے نہیں معلوم یہ فقرہ کیسے سنو گے۔ کربلا میں علی اصغر اور ایک آدھ بچے کے سوا 15 سال تک کے جتنے بچے ہیں وہ لڑتے ہوئے شہید ہوئے، مگر مسلم کے بچے لڑتے ہوئے نہیں مارے گئے، گوشت بند کی طرح ذبح کیا گیا۔ مسلم کے بچے لڑتے ہوئے نہیں مارے گئے، گوشت پل کی طرح ذبح کیا گیا۔ اور اب جو فرات میں لاشیں ڈال کے سر لے کے چلا تو حاکم نے کہا تھا ابن زیاد نے کہ زندہ چاہیے ہے۔ جب یہ پہنچا سر لے کر تو اسے اس پر غصہ آیا کہ میں نے زندہ منگوائے تھے، تو نے قتل کیوں کیا؟ تو کہا کوئی جلاد ہے جو اسے قتل کرے۔ جلاد نے کہا اتنی اجازت دے وہی لے جا کے قتل کروں۔ تو جلاد حارث کو لے کے اسی جگہ پہ آیا، جیسے ہی اس جگہ پہنچا جلاد کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور چیخ مار کے رویا کہ سچ بتا حارث یہ زمین پہ یا لگن لے کے بھیجا۔ خدا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ آخری فقرہ ہو گئی مجلس۔ کبھی کبھی سوچا ہے آپ نے 70-75 کلومیٹر دور کوفے سے مسیب ہے، بچے قتل کوفے میں ہوئے فرات کے کنارے، لاشیں دونوں کے مسیب میں دفن ہوئے۔ وجہ کیا ہے؟ مسیب کہتا ہے میں زمین پر کھیتی کر رہا تھا کہ میں نے کسی بیوی کے رونے کی آواز سنی، سر سے پاؤں تک سیاہ چادر میں ہاتھوں پہ ڈولا ہے، میں نے کبھی بھی تم کہا کہ حسین کی بابا نے حسین کی بابا ہو گئی مجلس۔ آخری لفظ سن لو، حسین کی بابا کے پاس آیا